بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں نے کام کروایا تھا، یعنی آپ کو 2 چیپٹرز جو میں آلریڈی کروا چکی ہوں میکات دوم کے، جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے پاکستان کی خوشحالی، اینڈ دا سیکنڈ چیپٹر از ہمارے طور طریقے، یہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ بیٹا یہ سارا کام جو ہے اپنی اردو کی کاپی پر کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اسائنمنٹ جو میں نے آپ لوگوں کو دیا یا ورک شیٹ وغیرہ وہ سارا ڈن کیجئے۔ اینڈ آج جو ہے ہم لوگ نظم نعت سمجھیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے جہاں آپ کے 2 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے اگلے صفحے پر حصہ نظم کا آپ نے ٹائٹل بنانا ہے۔ حصہ نظم کا ٹائٹل بنانے کے بعد آپ نے نعت کا ٹائٹل بنانا ہے، اور اس کے بعد نعت کی آپ نے خوش خطی کرنی ہے 1 پیج۔ نعت کے جو اشعار ہیں وہ بند کی صورت میں دیے گئے ہیں، یعنی کہ 6 اشعار ہیں۔ اس لیے جو ہے اگر آپ کے ایک پیج پر پورے نہیں بھی آتے تو بھی آپ جو ہے اس کو اگلے پیج تک جو ہے مت لے کر جائیے گا، بس جسٹ 1 پیج جو ہے اس کی آپ خوش خطی کیجیے گا۔ اس میں چاہے آپ کے 3 بند آ جائیں یا چاہے آپ لوگوں کے 2 بند آئیں، لیکن جو ہے خوش خطی آپ ایک پیج کیجیے گا۔ اس کے بعد آئیے آپ جو ہے اگلے پیج پر، اگلے صفحے پر جو ہے آپ لوگوں نے نعت کی جو ہے کرنی ہے تشریحات۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے تشریحات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے وتھ یور بلیک پین۔ اس کے بعد جو ہے بند نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے۔ آتے ہیں اپنی بند نمبر 1 کی جانب کہ کون سا ہے۔ بند نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ٹھیک ہے، اس بند میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں جو ہے سب سے بلند مقام دیا گیا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غریبوں کی جو مرادیں تھیں وہ آپ نے پوری کی، جو لوگ مصیبت میں تھے آپ ان کے کام آئے، اور آپ نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، آپ نے ہر کسی کی مدد کی، آپ اپنے اور پرائے کے غم میں شریک ہوتے، آپ فقیروں اور ضعیفوں کا، فقیروں کا ملجا یعنی کہ جو ہے فقیروں کا سہارا، اور ضعیفوں کا جو جائے پناہ یعنی کہ ضعیفوں کی جو رہنے کی جگہ، رہنے کا ٹھکانہ جو ہے آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے تمام یتیموں، غلاموں کے جو ہے ایک مالک بن کر آئے، اور آپ نے ان کو سہارا دیا۔ اس کا بیٹا آپ لوگ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ نظم نعت جو ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اس کے جو شاعر ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب لکھی تھی مد و جزر اسلام۔ مد و جزر اسلام میں جو ہے آپ نے جو ہے مسدس کی ایک فارم دی، مسدس کی فارم میں اس نعت کو آپ نے لکھا۔ مسدس کا مطلب ہے کہ وہ شعر جو 6 لائنوں پر مبنی ہو اس کو جو ہے ہم لوگ مسدس کہتے ہیں۔ تو اس نعت میں جو ہے آپ نے ہر مصرے کو 6 لائنیں جو ہے آپ نے لکھی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو مسدس کہا جاتا ہے، اور اس نظم کو جو ہے ہم لوگ 6 لائنوں کے مصرے کو جو ہے بند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تشریحات کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے جو ہے اس بند کو لکھنا ہے وتھ یور بلیک پین۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ لکھنا ہے کہ یہ بند نظم نعت سے لیا گیا ہے جس کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ اس نظم میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مدرجہ بالا بند نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مرادیں پوری کی، مصیبت میں غیروں کے کام آتے، اپنے ہوں یا پرائے سب کے غم میں شریک ہوتے تھے، کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فقیروں اور ضعیفوں کا ٹھکانہ اور جائے پناہ ہیں،
اور تمام یتیموں اور غلاموں کے آقا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت شفقت سے تمام مخلوق کو یکساں رکھا، یعنی آپ نے ہر چھوٹے بڑے کا فرق ختم کر دیا اور آپ نے سب کو اپنی نظر میں ایک برابر مقام دیا، اس لیے جو ہے آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں بند نمبر 2 کی جانب، خطا کار سے درگزر کرنے والا، یعنی آپ نے جو ہے ہر خطا کار کی جو خطائیں تھیں ان کو درگزر کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جن لوگوں کے دلوں میں دین نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایمان سے ان کے دلوں کو منور کر دیا اور ان کے بھی دل میں جو ہے گھر بنا دیا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا یعنی کہ جو جتنی بھی برائیاں تھیں ان کا آپ نے زیر و زبر کر دیا، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا۔ قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، یعنی جو قبائل اپنے آپس میں جو ہے کئی صدیوں سے سالوں سے دشمن تھے، آپ نے جو ہے ان کی دشمنی کو ختم کر دیا اور آپ نے ان قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس مصرے میں نسخہ کیمیا سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار ہرا میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا تو آپ نے اس قرآن پاک کو پوری دنیا میں پھیلایا، اس کی تعلیم عام کی اور دین اسلام جو ہے اس سے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اب اس کی تشریح بیٹا بند جو ہے اس کا جو شعر حوالہ ہے وہ وہی رہے گا، بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تشریح کے بعد آپ نے ایک بند کے بعد آپ نے وہ حوالہ لکھا تو اتنا کافی ہے، اس کے بعد ہر شعر میں یہ حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام انسانیت فلاح پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کاروں سے درگزر فرماتے، برا چاہنے والوں کے دلوں سے برائی کا خاتمہ کر کے اسے بھلائی سے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کو جو ہے صدیوں سے جو جاری تھی ان کی دشمنی، اس کو ختم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ غار ہرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام دکھی انسانیت تک پہنچایا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ گئی اور پوری دنیا میں اسلام کا بلند بالا ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، صوت ہادی سے مراد ہے، پہلے تو صوت ہادی کا آپ لوگوں کو مطلب بتا دوں، صوت ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والی آواز، ٹھیک ہے، ہدایت دینے والی آواز، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر کے حوالے سے جو ہے اس کی مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی عرب قوم کی ایسی رہنمائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے جو لوگ جہالت کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے آپ نے اس نیند سے جگا دیا، جو اس گڑھے میں گرنے سے، یعنی آپ نے ان کو کالی کھائی میں یعنی کہ اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ نہ صرف آپ نے ان کو بچا لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اس کے بعد عرب کی ساری زمین جو ہے وہ آپ نے اسلام کی پکار سے جو ہے آپ نے پکار پوری عرب کی سرزمین میں ہر جگہ گونجنے لگی، ٹھیک ہے، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، یعنی کہ جو لوگ جو ہے گمراہی میں سوئے ہوئے تھے، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غفلت کی نیند سے جگا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ان کے دل میں جو ہے اسلام کی روح جو ہے پھونک دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے،
یعنی کہ ہر طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگل، بیابان، پہاڑ، ہر جگہ جو ہے اسلام کا اور نام حق کا، دین حق کا جو ہے نام گونجنے لگا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں اسلام عام ہوا۔ یہ بیٹا میں نے آپ لوگ کو نظم ایکسپلین کی، آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ نظم صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حوالہ جسٹ ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو ہے صرف ایک حوالے کے بعد، ایک تشریح کے بعد حوالہ لکھیں گے، اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ والی تشریح میں اس کا حوالہ نہ لکھیے گا۔ ہر پیج پر ایک تشریح لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک تشریح ایک پیج پر آنی چاہیے۔ نعت کے اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اور جب دین کی تبلیغ شروع کی تو اس پیغام کی کڑک نے عرب کی پوری سرزمین کو ہلا دیا۔ اس کے بعد اور ہر ایک کے دل میں حق کی لگن لگا دی۔ جو قوم صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں، غفلت کی نیند میں مبتلا تھی، انہیں دین حق کا پیغام پہنچا دیا۔ ہر طرف حق کا جو پیغام تھا وہ پھیل گیا، جس سے ہر جگہ دین کے نور سے روشن ہو گئی۔ یہ تھی بیٹا شعر نمبر 3 کی تشریح، بند نمبر 3 کی تشریح تھی یہ۔ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ نعت۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو یہ نعت جو ہے اشعار کی صورت میں سمجھا بھی دی، اور اس کی تشریحیں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ تشریحیں جو ہے آپ لوگوں نے یہیں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو لیکچر کو صحیح سے سن کے سمجھ کے ہر شعر پہ آپ پاؤز کر کے اس تشریح کو جو ہے لکھیے گا اپنی کاپی پر، اور خوش خطی لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ٹائٹل بنائیے گا، ٹائٹل بنانے کے بعد اس نظم کی خوش خطی کیجیے گا، خوش خطی کرنے کے بعد اس کے تشریحات کی ایڈنگ ڈال کر اس کی تشریحات کیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو پورا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔